العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين وبعد. گزشتہ سبق میں مقدمات یقینیہ کا بیان آگے آئے گا ایسا مصنف نے ہم سے وعدہ کیا تھا. یہ مقدمات یقینیہ کی 6 قسمیں یہاں سے بیان کر رہے ہیں، جو 6 قسمیں مقدمات یقینیہ سے ہیں، اور ان 6 قسموں میں سے کسی بھی قسم کے مقدمات سے جو قیاس مرکب ہوگا وہ قیاس مفید یقین ہوگا، اس لیے کہ یہ قیاس مقدمات یقینیہ کی 6 قسموں میں سے کسی قسم سے یہ قیاس مرکب ہوا ہے. کون سی 6 قسمیں ہیں؟ اولیات، فطریات، حدثیات، مشاہدات، تجربیات اور متواترات. ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ العزیز، یہ سبق بہت ہی مفید ہوگا. اولیات وہ قضایا ہیں کہ صرف موضوع اور محمول کے ذہن میں آنے سے ہی عقل ان کو تسلیم کر لے. جیسے ہی مقدمہ ہمارے ذہن میں آیا یا ہماری سماعت کے حوالے ہوا، عقل نے فوراً اس کو تسلیم کر لیا. کسی قسم کے تردد، کسی قسم کے غور و فکر یا کسی قسم کی دلیل اور حجت کی ضرورت نہیں پڑی. تو ایسے مقدمات کو کہا جاتا ہے اولیات. جیسے کل جزء سے بڑا ہوتا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں اور اس کے لیے کسی دلیل دینے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. دوسرا ہے فطریات. وہ قضایا ہیں کہ جب وہ ذہن میں آئے تو ان کی دلیل ذہن سے غائب نہ ہو. ذہن سے غائب نہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ فطری طور پر ذہن اور عقل اس کو تسلیم کر لے. جیسے 4 جفت ہے اور 3 طاق ہے، اس قضیے میں 4 کے جفت ہونے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے 2 برابر حصے ہو جاتے ہیں. اسی طرح 3 کی طاق ہونے کی دلیل بھی ساتھ ہی ذہن میں آتی ہے کہ جو برابر سرابر تقسیم نہیں ہوتے. تو ایک طرف قضیہ اور مقدمہ ہمارے ذہن کے حوالے ہوا اور دوسری طرف اس کی دلیل بھی ذہن میں آ گئی. یہ کہا جاتا ہے فطریات. تیسری قسم ہے حدثیات. وہ قضایا ہیں جن کی طرف ذہن ایک دم پہنچ جائے، صغرا کبرا ترتیب دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے، پورا قیاس بنانے کی ضرورت بھی نہ پڑے. جیسے فن نحو کے ماہر سے پوچھا جائے کہ مساجدو کیا ہے تو وہ فوراً کہے گا غیر منصرف جمع منتہی الجموع کا وزن ہے. حدثیات میں بھی ذہن اولاً دلیل کی طرف حرکت کرتا ہے اور پھر مطلوب کی طرف. پہلے دلیل ذہن میں آتی ہے اور پھر مطلوب ذہن میں آتا ہے، مگر یہ حرکت اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ ایک دم ہو جاتی ہے. اور فکریات میں دونوں حرکتیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، بس یہی دونوں میں فرق ہے. مشاہدات وہ قضایا ہیں جو حواس سے 5 ظاہرہ یا حواس سے 5 باطنہ سے جانے گئے ہوں. جو چیزیں حواس سے 5 ظاہرہ سے جانی جاتی ہیں وہ حسیات کہلاتی ہیں، اور جو چیزیں حواس سے باطنہ سے جانی جاتی ہیں وہ وجدانیات کہلاتی ہیں. حواس سے 5 ظاہرہ کون سے؟ سمع سننا، بصر دیکھنے کی قوت، ذائقہ چکھنے کی قوت، شمع سونگھنے کی قوت، اور لامسہ چھونے کی قوت. اور حواس سے 5 باطنہ حس مشترک، خیال، متصرفہ، وہم اور حافظہ. تو مشاہدات وہ قضایا ہیں جو حواس سے 5 ظاہرہ یا حواس سے 5 باطنہ سے جانے گئے ہوں. جیسے سورج روشن ہے، سورج کا روشن ہونا آنکھ کے ذریعے معلوم ہوا. ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے، یہ حواس سے باطنی کے ذریعے سے حکم لگایا گیا، اس لیے کہ بھوک اور پیاس نہ آنکھ سے دکھائی دیتی ہے، نہ کان سے سنائی دیتی ہے، نہ ناک سے سونگھی جا سکتی ہے، نہ اس کو چھویا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. 5ویں قسم ہے تجربیات. وہ قضایا جو بار بار کے تجربے سے معلوم ہوئے ہوں. جیسے گل بنفشہ زکام کے لیے نافع ہے، یہ ایک دوا کا نام ہے، یہ پھول کا نام ہے جو زکام میں کام آتا ہے. بار بار کے تجربے سے ایک کو علاج کے طور پر دیا،
اس کو فائدہ ہوا، دوسرے کو دیا اس کو فائدہ ہوا، تیسرے کو دیا اس کو فائدہ ہوا، چوتھے کو دیا اس کو فائدہ ہوا، تو انسان کہنے لگتا ہے کہ یہ چیز فلانے کی بیماری کے علاج کے لیے مجرب ہے۔ کیوں مجرب ہے؟ اس لیے کہ جتنوں کو بھی دیا اتنوں کے اوپر یہ صحیح ثابت ہوا اور تمام استعمال کرنے والوں کو اس کا فائدہ ہوا۔ تو تجربیات وہ قضایا ہیں جو بار بار کے تجربے سے معلوم ہوئے ہوں، جیسے گل بنفشہ زکام کے لیے نافع ہے، یہ بات بار بار کے تجربے سے معلوم ہوئی ہے۔ متواترات، مقدمات یقینیہ کی آخری قسم متواترات وہ قضایا ہیں جو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کے ذریعے معلوم ہوئے ہوں جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا عقل تسلیم نہ کرے۔ اتنے سارے لوگ ہیں کہ عقل یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ یہ سارے کے سارے لوگ بھی جھوٹ پر متفق ہو سکتے ہیں۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ باتیں ہم کو ایسی خبروں سے معلوم ہوئی ہیں کہ ہم ان کو جھوٹ کہہ سکتے نہیں ہیں۔ تو متواترات وہ قضایا جو لوگوں کی اتنی بڑی تعداد سے نقل ہوتے آئے ہوں کہ جس تعداد کا اور جتنی بڑی جماعت کا جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینا محال ہے۔ یہ ہماری اس آسان منطق کا آخری سبق تھا۔ یہاں سے ہماری یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے پڑھنے کو، پڑھانے کو، سمجھنے کو ہمارے لیے نافع بنائے اور اس کتاب کے ذریعے سے نصوص شرعیہ کو سمجھنے کی اور وارد ہونے والے اسلام پر طاری ہونے والے اسلام پر آنے والے اعتراضات کو دفاع کرنے کے لیے ہمیں عقل سلیم، فہم سلیم اور اس کتاب کو اس کام میں ہمارے لیے معاون اور مددگار بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.